انشاءاللہ کا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بندہ مطلب خاموش ہو جاتا ہے، اب اس کو کیا بولا جائے کہ اس نے ایسا پاکیزہ اور محترم یعنی کہ جملہ اور الفاظ استعمال کر لیا ہے گا، اب اس کو کیا بولا جائے؟ یعنی کہ وہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ کہہ کے جان چھڑا لیتا ہے، حالانکہ دعوت دینے والا جانتا ہے کہ یہ انشاءاللہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے چاہا میں آؤں گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری محفلوں میں جائے، میرے مصطفیٰ کی محفلوں میں جائے، میرے مصطفیٰ کے صحاباؤں کی محفلوں میں جائے، اولیاء اللہ کی محفلوں میں جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ہم نہیں چاہتے، اور ہم انشاءاللہ کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس نیکی کی دعوت دینے والے کو، اس اجتماع کی دعوت دینے والے کو ہم تنخواہ دیتے ہیں، بول بچان دے دیتے ہیں، اور اس کو مطلب یہ کہ رات پاٹ دے دیتے ہیں، اور ہم شرکت نہیں کرتے۔ حالانکہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے بھائیوں، ہم لوگ اگر شرکت کرنا چاہیں تو لازمی ہم شرکت کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری سستی ہے، یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہماری لاپرواہی ہے کہ ہم لوگ یعنی کہ کتراتے ہیں اور ادھر ادھر سے نکل جاتے ہیں، دو ادھر سے نکل جاتے ہیں، چار ادھر سے نکل جاتے ہیں، پھر ایک وہاں سے نکل جاتا ہے، پھر ایک وہاں سے نکل جاتا ہے، اور پھر یعنی کہ اگر سامنا بہت اہم بندہ بیٹھا ہوا ہو کہ اس کو بھی مطلب یہ کہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ ہمارے دل جو گندے ہو گئے ہیں، ہمارے دل اس قدر گندے ہو گئے گناہ کر کر کے، ہمیں ان بعض و نصیحت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، مطلب معاذ اللہ استغفر اللہ، ہمیں مطلب بیٹھنے میں بھی مزہ نہیں آتا، بیٹھنے میں مزہ نہیں آتا۔ تو پھر یعنی کہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ پھر وہ موبائل نکالتے ہیں، اور نکالنے کے بعد ہمارے پاس صلاحیت ہوتی ہے، اب یعنی کہ کال آئی بھی ہو یا نہ آئی بھی ہو، یعنی کہ وہ ہیلو ہاں ٹھیک ہے، ہاں اچھا کہاں ہو تم، اچھا، اس طریقے سے مطلب یہ کہ بول بچن دے کر وہ نکل جاتا ہے۔ سامنے والا مطلب سمجھتا ہے کہ یار کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہوگی، حالانکہ ایمرجنسی نہیں ہوئی ہو، اس قدر یعنی کہ وہ جھوٹ بولنے والا بندہ ہے، اور اس کے پاس اس کو اتنی مہارت ہو گئی ہے کہاں پر کس انداز سے جھوٹ بولا جائے، کہاں پر کس طریقے سے مطلب یہ کہ مطلب پہنایا جائے، کس طریقے سے مطلب یہ کہ مجھ کو اس معاملے سے نکلنا ہے، اس کے بعد صلاحیت ہوتی ہے۔ استغفر اللہ میرے بھائیوں، پیارے بھائیوں، دین کا کام کون کرے گا؟ اسلام کی خدمت کون کرے گا؟ تم اور میں دنیا کے اندر مختصر ترین کے وقت کے لیے موجود ہیں، ان قریب جانے والے ہیں، وہ قبر کا گڑھا، وہ قبرستان کی قبر ہمیں پکار کر کہہ رہی ہے اور بلا رہی ہے، اور ہمیں متوجہ کر کے ہمیں اس بات سے آگاہی کر رہی ہے کہ ان قریب تم میرے پاس آ جاؤ گے اور میرے میں مل جاؤ گے، تو تیاری کر لو اس کی۔ تو ہم لوگ غافل ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال ذکر اللہ کیا کرو، اللہ کی یاد کرو، ہر وقت اللہ 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 کا ذکر کرتے رہا کرو، اس کے رسول کا ذکر خیر کرتے رہا کرو، خوب درود و سلام پڑھتے رہا کرو میرے بھائیوں، یہ سب جو ہے وہ اللہ ہی کا ذکر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قدر ذکر اللہ کرنے والے ہو جائیں کہ لوگ ہم کو دیوانہ کہنے لگیں، دیوانہ کہنے لگے۔ حالانکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہیں، دیوانہ، یعنی کہ بندہ جو نا اس قدر اللہ سے محبت میں وہ مستغرق ہو جائے، اللہ سے محبت میں وہ اس قدر ڈوب جائے کہ اس کا خیال ہی نہ رہے، ریاکاری کا خیال ہی نہ رہے، تصنع اور بناوٹ کا دکھاوے کا خیال ہی نہ رہے، بس وہ اللہ کی محبت میں اس قدر ڈوب جائے، غرق ہو جائے، مستغرق ہو جائے، اللہ کا دیوانہ ہو جائے، یعنی کہ اللہ کی یاد میں اس قدر کھو جائے کہ اللہ 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 ہی کرنے لگ جائے، وہ اللہ اللہ کرنے لگ جائے، تو کتنا اچھا ہو جائے گا میرے بھائیوں، کتنا اچھا ہو جائے گا۔ جیسے وہ جو دیوانہ تھا، جو اللہ کا نیک بندہ اور پاکیزہ بندہ، برگزیدہ بندہ جو تھا، وہ فیضان سنت کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دیوانہ تھا، دیوانہ الہی تھا، اللہ کا ایک دیوانہ بندہ تھا، اور بارش ہو چکی تھی، اور بارش کا پانی گلی محلوں کے اندر، گلی کوچوں کے اندر وہ تھوڑا تھوڑا جمع ہوا تھا۔ اب یہ دیوانہ خدا جو تھا یہ جا رہا تھا اپنے مگر میں، ایک حلوائی والے نے اس کو آواز دی، اے دیوانے ادھر آ۔ اب یہ جو نا وہ اس کے پاس گیا، اس کے بلانے پر وہ گیا، تو پھر اس حلوائی والے نے اس کو ایک دودھ کا پیالہ اس کو پیش کیا، لے بھائی اس کو پی لے۔ اب چنانچہ اس نے لیا، لے کر وہ بیٹھ گیا، بسم اللہ پڑھا اور اس کو پی لیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب وہ پیالہ واپس کر کے وہ اپنی منزل کی طرف جانے لگا، وہ ایک گلی سے گزر رہا تھا، اس گلی کے اندر ایک طوائفہ اپنے یار کے ساتھ دروازے کے باہر چبوترے پر اپنے فرش پر وہ بیٹھی ہوئی تھی وہ۔ اب یہ جو دیوانہ خدا جو تھا، دیوانہ جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبت کرنے والا جو تھا، یہ جب گلی سے گزرا اور جب اس کے پاس سے گزرنے لگا تو اتفاق سے اس کا پاؤں جو نا وہ پھسل گیا اور کیچڑ کے اندر اس کا پاؤں پڑا، جس سے کیچڑ اچھلا،
کیچڑ اچھلا اور اچھل کر جو ہے نا وہ اس کی جو محبوبہ تھی، یعنی کہ ایک طوائفہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کا یار بیٹھا ہوا تھا، تو اس طوائفہ پر، اس یار کی محبوبہ پر وہ چھینٹ چلی گئی. اب یار کو بڑا غصہ آیا اس کے، وہ اترا فرش سے نیچے اترنے کے بعد زوردار تھپڑ مارا اس اللہ کے نیک بندے کو. اس نے میں ایسی گال پر ہاتھ رکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا، یا اللہ تیرا شکریہ، کہیں تھپڑ پڑواتا ہے اور کہیں دودھ پلواتا ہے، ہم تو تیری رضا میں راضی ہیں. یہ کہہ کر وہ دیوانہ خدا جو تھا وہ اپنی منزل کی طرف چلا گیا. اب یہ جو یار تھا اپنی محبوبہ کو لے کر، طوائفہ کو لے کر اوپر والی منزل میں سیڑھیوں کے ذریعے وہ جانے لگا. جب جانے لگا تو اتفاق سے اس کا پاؤں پھسلا اور یہ کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے آیا اور اس انداز سے گرا کہ اس کی موت واقع ہو گئی، ایکسپائر ہو گیا، یہ بندہ انتقال کر گیا. اب لوگوں نے بولا یار ہو نہ ہو یہ اس دیوانے نے بد دعا دی ہے گی، ہم نے خود دیکھا تھا وہ ہاتھ اٹھا کر اس طریقے سے بد دعا دے رہا تھا. اب چنانچہ یہاں پر سوگوار لوگ جمع ہو گئے، یہ چلا گیا تھا، پھر اتفاق سے دوبارہ وہ اسی راستے سے وہ آنے لگا. لوگوں نے پکڑ لیا اس کو، تم نے اس کو بد دعا دی تھی نا، وہ مر گیا. وہ دیوانہ کہنے لگا بھائی میں نے بد دعا نہیں دی تھی یار، ایسی بات نہیں ہے، میں نے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا اللہ کہیں تو دودھ پلواتا ہے، کہیں تھپڑ پڑواتا ہے، چل ہم تو تیری رضا میں راضی ہیں، میں نے تو یہ کہا تھا، کچھ اور تو نہیں کہا تھا. وہ کہنے لگا وہ لوگ کہنے لگے پھر یہ کیسے مر گیا، یہ تم نے بد دعا دی ہوگی تبھی تو مرا یہ. تو وہ دیوانہ کہنے لگا بھائی دراصل بات یہ ہے گی، اب دیکھو نا میرا پاؤں پھسلا، چھینٹیں اڑ کر اس کی محبوبہ پر یعنی کہ آئیں، کپڑوں پر آئیں. اس کے یار کو غصہ آیا تو وہ چبوترے سے نیچے اترا اور اترنے کے بعد میرے منہ پر تھپڑ دے مارا. جب تھپڑ دے مارا تو جو میرا یار ہے، جو میرا خدا ہے، اس کو جلال آیا، اس نے اس کو دنیا سے رخصت کر دیا، کلٹی کر دیا. دیکھا آپ نے، یعنی کہ اس کے یار نے اس کو تھپڑ مارا اور اس بندہ خدا کے یار نے، ولی نے، دوست نے، خدا نے، معبود نے اس بندے کو دنیا سے چلتا کر دیا. دیکھا آپ نے، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، برگزیدہ جو بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اور اللہ کے دوستوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی کہ حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندوں سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. دیکھا آپ نے، تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں سے، اولیاء اللہ سے، ولیوں سے جو بغض رکھنے والے ہوتے ہیں، نفرتیں رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی شانوں کو سننے سے وہ کوئی مطلب نہیں رکھتے، تو گویا کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی بات ہے ان کے لیے. تو جو اللہ کے اولیاء سے بغض رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اعلان جنگ کر دیا ہے. اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ کر دیا تو وہ بندہ دنیا سے ایمان کی حالت میں نہیں جا سکتا. اب ظاہر بات ہے میرے بھائیو، وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں کیسے جائے گا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ کر دیا ہے، اعلان جنگ کر دیا ہے. کیونکہ جب اعلان جنگ کر دیا جاتا ہے تو سامنے والا جو بندہ ہوتا ہے نا، سامنے والا مد مقابل، اس کی جو مین جو چیز ہوتی ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے. اگر دو ملکوں میں لڑائی ہو جائے تو ہر ملک کی یہ خواہش ہوتی ہے اور جستجو ہوتی ہے اور اس کا اہم ہوتا ہے کہ میں سامنے والے کا جو خاص جو چیزیں ہیں، جیسے ایئرپورٹ ہو گیا، ہسپتال ہو گیا، یا کوئی ایسی جو جہاں پر ان کے اسلحے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ٹارگٹ بنایا جاتا ہے کہ اس کو تباہ کر دیا جائے. اسی طریقے سے جو مین چیزیں ہوتی ہیں اس کو تباہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو ظاہر بات ہے ایک بندے کے پاس ایمان سے بڑھ کر اور کون سی مین چیز ہو سکتی ہے. تو پھر جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے، اولیاء اللہ سے بغض رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعلان جنگ کر دیتا ہے. اور جب وہ بندہ انتقال کرتا ہے تو ایمان کی حالت میں انتقال نہیں کرتا بلکہ کفر کی حالت میں وہ انتقال کرتا ہے. ہاں اگر وہ توبہ کر لے، تائب ہو جائے اور اولیاء اللہ سے محبت کرے، ان کو اصلاح ثواب کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے اور ان کے لیے نیاز فاتحہ کا اہتمام کرتے رہا کرے اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کی سلامتی کی خیرات مانگتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کی خطا کو معاف فرما دے گا، معاف فرما دے گا. تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم ذاکرین ہو جائیں، ذکر کرنے والے ہو جائیں. جتنا زیادہ ذکر اللہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا، ہمیں نیکیاں عطا فرمائے گا اور ہمیں بلند و بالا مقام عطا فرمائے گا. یارو، ہمیں تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو
ذکر اللہ نہیں کرتا، جیسے کہ وہ درختوں کے بارے میں فرمایا، جانوروں کے بارے میں فرمایا۔ درختوں کے بارے میں یہ فرمایا، ایک روایت آتی ہے کہ کسی درخت پر کلاڑا جب ہی چلتا ہے جب وہ ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب وہ ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو اس درخت کے اوپر کلاڑا چلتا ہے، یا پھر آندھی طوفان کے ذریعے سے وہ درخت گر جاتا ہے گا۔ وہ تبھی گرتا ہے کہ وہ گویا کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، جس جانور پر چھری پھرتی ہے گویا کہ وہ جانور جو تھا ذکر اللہ سے غافل ہو چکا تھا۔ جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے نا، اس پر چھری چلا دی جاتی ہے، اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے گویا کہ۔ دیکھا تو پتہ یہ چلا میرے پیارے پیارے بھائیوں، یہ درندے، یہ پرندے، یہ حیوانات جو ہیں یہ بھی ذکر اللہ کرنے والے ہیں، جتنے بھی ہیں۔ اور اگر ذکر اللہ نہیں کریں گے، ان کو ایک کام سونپ دیا گیا ہے، ایک نوکری سونپ دی گئی ہے، ایک جاب سونپ دی گئی ہے کہ تم کو میرا ذکر کرنا ہے۔ اگر تم نے میرا ذکر نہیں کیا، میری یاد نہیں کری، تو پھر تمہارے اوپر چھری چل جائے گی اور تم ختم ہو جاؤ گے۔ تو پتہ ہی چلا میرے بھائیوں، جو بھی مطلب یہ کہ جانور ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی گردن پر چھری چلا دی جاتی ہے گی، چھری چلا دی جاتی ہے۔ تو لہذا یارو آپ دیکھو نا میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معاملے میں کس قدر یعنی کہ وہ سخت قانون رکھا ہے، اور ان کو یہ فرما دیا گیا کہ اگر تم نے میرا ذکر نہیں کیا تو چھری چلا دی جائے گی۔ لیکن ہمارے کو یہ نہیں کہا، ہمیں یہ ضرور کہا کہ تم ذکر اللہ کیا کرو، اللہ رسول کی یاد میں زندگی گزارو۔ لیکن ہم لوگ تو شروع سے لے کر آج تک غافل ہیں۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر آج تک ہم نے کبھی ذکر اللہ نہیں کیا۔ اگر کرا ہوگا نا تو کوئی مفاد رکھ کر کیا ہوگا، غرض و غایت رکھ کر کی ہوگی، کوئی نہ کوئی مطلب رکھ کر اپنا الو سیدھا کروانے کے لیے ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، تلاوت کی ہوگی، نماز پڑھی ہوگی، جو بھی ہم نے کام کیا ہوگا اس کے اندر کوئی مفاد ہوگا۔ خالصتاً اللہ کے لیے ذکر اللہ نہیں کرتے ہم لوگ، ریاکاری کے لیے کریں گے ہاں، تسنع کے لیے کریں گے ہاں، دکھاوے کے لیے کریں گے ہاں، لیکن اللہ کی یاد کے لیے مخلصانہ طور پر ہم سے ذکر اللہ نہیں ہوتا، ذکر اللہ ہم سے نہیں ہوتا۔ تو یارو ایسا نہ کرو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ ذکر اللہ کریں، خلوص دل کے ساتھ کریں۔ تو جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے گویا کہ اس پر چھری پھیر دی جاتی ہے یا پھر وہ قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو کسی نے ایک پرندہ تحفہ دیا، پرندہ تحفہ دیا، آپ نے قبول فرما لیا اور قبول فرما کر اس کو پنجرے میں ڈال دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس کو آزاد کر دیا۔ لوگوں نے بولا حضور وہ آپ کو ایک تحفہ دیا گیا تھا پرندے کا، آپ نے اس کو پنجرے میں ڈال دیا تھا، پھر اس کو آزاد کیوں کر دیا؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس نے بڑی منت کے ساتھ مجھ کو کہا تھا کہ اے جنید، تم تو اپنے دوستوں سے ملاقات کرتے ہو، ملتے ہو، ملاتے ہو، مسکراتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، اور تم نے مجھ کو محروم کر کے رکھا ہوا ہے دوستوں سے ملنے سے، بھائی مجھ کو بھی آزاد کر دو نا۔ تو مجھ کو بڑا رحم آیا، میں نے پنجرے کا دروازہ کھولا، وہ اڑ گیا، اور اڑتے ہوئے اس نے یہ کہا تھا، اے جنید، اے جنید، ایک دن، صرف ایک دن میں ذکر اللہ سے غافل ہوا تھا، تو اس کی سزا میں مجھ کو پنجرے کی سخت قید بھگتنا پڑی۔ افسوس کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اکثر بیشتر ذکر اللہ سے غافل رہتے ہیں۔ یہ آپ کو اور مجھ کو کہا جا رہا ہے، ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اکثر بیشتر ذکر اللہ سے غافل رہتے ہیں۔ پھر وہ پرندہ اڑ گیا، اور اکثر بیشتر وہ آپ کی بارگاہ میں آتا رہتا تھا، اس کو آپ سے محبت ہو گئی تھی، اور آپ یعنی کہ جب کھانا تناول فرماتے تھے نا، وہ آ کر یعنی کہ وہ آپ کے پاس بیٹھ جاتا، تو آپ یعنی کہ دانہ وغیرہ دے دیتے تھے، وہ چگنے شروع ہو جاتا تھا۔ اور جب آپ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو آپ کو وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے اس پرندے پر رحم کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا اور مجھ کو بخش دیا اور جنت عطا فرما دی۔ حالانکہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صرف یہی کارنامہ نہیں تھا، بہت سارے کارنامے تھے۔ اگر وہ اس کارنامے کے ذریعے سے نہیں بخشے جاتے تو دوسرے کارنامے کے ذریعے سے بخشے جاتے، اگر اس سے بھی نہیں بخشے جاتے تیسرے کارنامے کے ذریعے سے بخشے جاتے۔ تو جو آدھا اللہ کو پسند آ جائے وہی کارنامہ ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بندہ بخشا جاتا ہے، سمجھا؟ تو پتہ یہ چلا میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہمیں جانوروں پر رحم کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ یعنی کہ مزے لینے کے لیے مرغوں کو لڑوائیں گے، دمبوں کو لڑوائیں گے، مینڈوں کو لڑوائیں گے، کتوں کو لڑوائیں گے، بھینسوں کو لڑوائیں گے، مزے لوٹیں گے۔ جو جیت جاتا ہے وہ جوا لگایا جاتا ہے، سٹا لگایا جاتا ہے، اور ہارنے والا
جو ہے نا وہ پیمنٹ کرتا ہے گا اور اس کو اتنا خار آتی ہے کہ وہ بندوق نکال کر اس کو گولی مار دیتا ہے. ہارا کیوں؟ یہ ذبح کر گوشت کھا لیا جاتا ہے. یہ سب ہوتا ہے. اور پھر دیکھو مطلب یہ کہ وہ مرغے جب لڑتے ہیں، کتے لڑتے ہیں، اس قدر خون خوار ہوتے ہیں میرے بھائیوں، اس قدر یعنی کہ وہ خونم خون ہو جاتے ہیں. وہ شرم نہیں آتی میرے بھائیوں ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہ ذرا سا احساس نہیں ہوتا کہ مطلب یہ کہ لڑوایا جا رہا ہوتا ہے، جانداروں کو لڑوایا جا رہا ہوتا ہے اور مزے لیے جا رہے ہوتے ہیں. اس قدر میرے بھائیوں یہ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ ضرورت ہے تبلیغ کی، ضرورت ہے نیکی کی دعوت کی. جب بندے یہاں پر اجتماع میں آئیں گے اور اس طریقے کی باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ ان کے دل پر چوٹ لگے گی. وہ اچھی باتوں کو سنیں گے، اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں گے، لیکن ہم آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہمیں لاکھ ذہن بنایا جائے، لاکھ ہم کو سمجھایا جائے، لیکن ہمارے بھیجے میں ہمارے دماغ میں کوئی بات اتر کے نہیں دیتی ہے گی، اتر کے نہیں دیتی. ہماری حالت یہ ہو چکی ہے. خدا کے واسطے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے دین کا کام کرو یار، اسلام کی خدمت کرو یار، اللہ رسول کی رضا کے لیے تبلیغ کیا کرو، اللہ رسول کی رضا کے لیے جو یاد ہے اس کو آگے کنورٹ کرو. بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، جو ایک حدیث، جو ایک فرمان، جو ایک آیت کریمہ اور اس کا مفہوم جانتے ہو تو اپنے پاس نہ رکھو، اس کو بتاؤ تاکہ تم بھول بھی نہ جاؤ اور بندہ جو سامنے والا اس سے استفادہ حاصل کرے. سمجھا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ یعنی کہ اس طریقے سے کام کریں، خود بھی آئے، دوسروں کو ساتھ لے کر آئیں. میں یہاں پر جو اجتماع کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں میرے بھائیوں، آپ نے بارہا میرے بیان کو سنا ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اور میری اصلاح ہو، کیونکہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. ہمارے یعنی کہ اس قدر ہماری کردار کی حالت جو ہے نا بڑی خراب ہے، ہمارے اخلاق کی حالت بڑی خراب ہے، ہماری گفتار کی حالت بڑی خراب ہے، ہماری چال چلن بڑی خراب ہے، ہمارا دکھاوا غلط ہے، یا دیکھنا غلط ہے، ہمارا سننا غلط ہے، ہمارا پکڑنا غلط ہے، یعنی کہ ہمارا سوچنا بھی غلط ہے، ہمارا تصور کرنا بھی غلط ہے اس قدر. تو جب ہم لوگ یہاں پر آئیں گے، سنیں گے، بیٹھیں گے، دوسروں کو لائیں گے، کوشش کریں گے، انشاءاللہ دیکھنا باہر آ جائے گی. اب نبی رسول تھوڑی آئیں گے کوئی، اب آپ کو بھی کام کرنا ہے، مجھ کو بھی کام کرنا ہے. ہر مسلمان اپنی جگہ مبلغ ہے. اب ضروری نہیں کہ آپ درس نظامی کرو اور فارغ التحصیل ہو جاؤ. فارغ التحصیل ہوتے 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 اگر 20 میں لڑک گئے، مر گئے تو پھر کیا کرو گے؟ تمہارا مطلب جو مقصد مشن تھا وہ تو فوت ہو گیا. ٹھیک ہے، ثواب تو ملے گا آپ کو، لیکن وہ مقصد جو تھا تو فوت ہو گیا. تو ہم کو مطلب یہ نہیں کہا گیا کہ مکمل طور پر تم درس نظامی کرو اور عالم دین ہو جاؤ، فارغ التحصیل ہو جاؤ. ہمیں اس حدیث پاک پر یعنی کہ نوٹ کرنا ہے. بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، لیکن پہنچاؤ درست، اپنی طرف سے مت ہانکو. یہ ضرور ہے. جتنا جانتے ہو اس جاننے کے تم عالم ہو. سمجھا؟ جتنا تم جانتے ہو اتنے جاننے کے تم عالم ہو، لہٰذا تم اس کو آگے پہنچاؤ تاکہ مطلب برائی کا خاتمہ ہو، خرابیوں کا خاتمہ ہو اور سارے کے سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، مسلک حق اہل سنت پر آ جائیں اور اللہ رسول کی یاد کریں، سچے مومن ہو جائیں. تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اور اس طریقے کی روایات ہمارے لیے نہیں ہے کہ اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے تو تم کو ذبح کر دیا جائے گا یا تمہارے پر کلاڑا چل جائے گا. ہمارے لیے نہیں ہے، بس ہماری تو آخرت میں ہے. پھر جو جیسا مطلب ہم کو یہ بتا دیا گیا انسانوں کو کہ آخرت کی کھیتی ہے دنیا، تم اچھی بوائی کر لو گے تو وہاں جزا پاؤ گے جنت کی صورت میں، اور اگر تم نے بری بوائی کری تو دوزخ کی صورت میں تم کو بھگتنا پڑ جائے گا. اب تمہاری مرضی ہے میرے بھائیوں کہ تم اور میں کتنے پانی میں کتنا اچھا اعمال کر لیتے ہیں. سمجھا؟ تو جیسے کہ وہ ایک بزرگ تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، وہ دریا کے کنارے پر بیٹھ کر جو نا مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور مچھلیاں پکڑ کر اپنی بیٹی کو دے رہے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے میری بیٹی نا وہ ٹوکری میں ڈال رہی ہے. اب تھوڑی دیر تک، کچھ دیر تک، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وہ لگے رہے، وہ مچھلیاں پکڑتے رہے. پھر جب ٹائم کافی ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ بھائی اب تو بہت زیادہ مچھلیاں ہو گئی ہوں گی، اب بس کرتے ہیں. انہوں نے کاٹا یا جال وغیرہ نکال لیا. نکالنے کے بعد جب وہ کھڑے ہوئے ٹوکری کو دیکھی تو وہ تو خالی تھی. پوچھا بیٹی وہ مچھلیاں کہاں گئی ہیں؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا جان وہ تو میں نے دریا میں ڈال دی. اوہ تم نے کیا کیا؟ ساری محنت تم نے ضائع کر دی، ساری محنت تم نے برباد کر دی. میں پکڑ رہا تھا اور تم کو دے رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ تم ٹوکری میں ڈال رہی ہو، تم تو دوبارہ دریا میں ڈال رہی تھی. تو اس بچی نے کیا حکمت بھری بات کہی، دانائی والی بات کری. وہ کہنے لگی کہ ابا جان آپ ہی نے تو کہا ہے کہ جو مچھلی ذکر اللہ سے غافل ہو جاتی ہے وہ جال میں پھنس جاتی ہے، وہ کانٹے میں پھنس جاتی ہے. تو میں نے آپ سے لے کر اس کو دریا میں اس لیے ڈال دیا، اگر میں آپ سے لے کر ٹوکری میں ڈال دیتی اور جا کر ہم لوگ کھاتے اس کو، غافل مچھلیوں کو کھا کر ہم بھی غافل ہو جاتے.
اس لیے میں نے اس کو دریا میں ڈال دیا تاکہ ہم غافل مچھلیاں نہ کھائیں، اگر ہم نے کھائی تو ہم بھی کہیں غافل نہ ہو جائیں۔ کیا بچی کی سوچ تھی، وہ پیاری سوچ تھی، لیکن ہماری سوچ اتنی بھی نہیں ہوتی کہ آپ فجر میں اٹھ کے اس کو راضی کر لیا جائے، ارے صرف فرض نماز پڑھ لی جائے، نہ زیادہ اہتمام کرو، تہجد کا اہتمام نہیں کر رہے کوئی بات نہیں، اشراق چاش کا اہتمام نہیں کر رہے کوئی بات نہیں، اوابین نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہے کوئی بات نہیں، لیکن یار خدا کے واسطے جو فرض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنت موقدات ہیں، کم سے کم اس پر تو عمل پیرا ہو جاؤ۔ تم کس مرض کی دوا ہو؟ آج کے مسلمان کس مرض کی دوا ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے ان کو؟ تو لہذا پیارے بھائیوں، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ذکر کرے گا آسمانوں کی بلندیوں پر، لامکاں پر، اور فرشتوں کی صحبت میں، ان کی جماعت میں اور ان کے اجتماع میں، وہاں پر تمہارا ذکر ہو رہا ہوگا، تمہارا نام لیا جا رہا ہوگا، تمہارا تذکرہ کیا جا رہا ہوگا، شناسائی ہو رہی ہوگی ہماری کہ ایک بندہ ایسا ہے، اس کا مقام جو ہے رہتا زمین پر ہے، لیکن اس کا مقام گویا کہ وہ آسمانوں پر، اور نہ جانے کہاں کہاں پر اس کا مقام ہے گا۔ یہ اللہ کے ذکر کی برکتیں ہیں میرے بھائیوں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل سے گزر رہے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ 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 اللہ، دل میں خیال آیا کہ میرے سوا تو کوئی ذکر اللہ نہیں کر رہا، بس یہ خیال آنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درندوں کو، پرندوں کو، شجر کو، حجر کو حکم ارشاد فرما دیا، میرے ذکر کی آواز کو بلند فرما دو۔ حالانکہ پتہ چلا اس فرمان سے کہ اللہ کا ذکر جو ہے، شجر، حجر، درندے، پرندے، ہر مخلوق ذرہ ذرہ کر رہی ہوتی ہے، تو اس ذرے ذرے نے اللہ کا ذکر بلند کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ذکر اللہ کا شور سنا، سجدے میں گر گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ کیا زمین کے اندر بھی تیرا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ اپنا عصا زمین پر مارو۔ جب عصا مارا تو زمین شک ہو گئی اور چشمہ ابل پڑا۔ اللہ پاک نے فرمایا، چشمے پر بھی اپنا عصا مارو۔ جب عصا مارا تو ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا پتھر نمودار ہوا۔ پھر حکم ہوا، اس پتھر پہ بھی اپنا عصا مارو، تو وہ شک ہو گیا اور اس پتھر میں سے ایک سبز رنگ کا جانور ظاہر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیری پیدائش کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ وہ جانور کہنے لگا، وہ ہرے رنگ کا، وہ سبز رنگ کا جانور کہنے لگا، مجھ کو 300 سال ہو گئے، میں پیدا ہو چکا ہوں، 300 سال ہوئے میری پیدائش ہو چکی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا کام کیا ہے؟ تو وہ جانور کہنے لگا، ذکر اللہ سے بہتر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے؟ یہ کہنے کے بعد اس جانور نے کہا، اے موسیٰ، مجھ کو روزانہ 2 بار پانی دیا جاتا کہ میں اس کو پیوں، لیکن اس خوف سے نہیں پیتا، اس برتن میں منہ نہیں ڈالتا اس خوف سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے منہ برتن میں ڈالا اور موت کا فرشتہ کہیں آ نہ جائے اور میری روح نہ قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہ جانور پتھر کے اندر چلا گیا، پتھر بند ہو گیا، پتھر زمین میں چلا گیا، زمین برابر ہو گئی۔ دیکھا آپ نے، زمین کے اندر، زمین کے اوپر، آسمان سے نیچے، آسمان کے اوپر، آسمان کی خلا میں، زمینوں کی خلا کے اندر، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہر مخلوق کر رہی ہے، اگر نہیں کر رہی تو جناتی مخلوق نہیں کر رہی اور ایک انسانی مخلوق نہیں کر رہی۔ تو جو جنات کے اندر ذکر اللہ کر رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، یا جو انسانوں مسلمانوں کے اندر ذکر اللہ کر رہے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، الا ماشاء اللہ جو کرتے الحمدللہ کرتے، جو نہیں کرتے میں ان سے میں مطلب یہ کہ مخاطب ہوں، ذکر اللہ جو نہیں کرتے۔ تو لہذا ذکر اللہ صرف یہی نہیں ہے کہ مجلسوں کو مطلب برپا کیا جائے، اللہ اللہ کیا جائے، بے شک یہ بھی ذکر اللہ ہے، مگر اس کی اقسام ہیں، بہت ساری اقسام ہیں۔ یہ صلاۃ و سلام میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا، یہ بھی ذکر اللہ ہی ہے۔ ارے مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے، مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل و اعلیٰ بندے کون ہیں، اور قیامت کے روز بلند و بالا درجے والے بندے کون ہوں گے؟
تو مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کرنے والی عورتیں. پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ کا، اللہ کی راہ کا غازی کون ہے؟ تو مصطفیٰ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر غازی کفار و مشرکین پر اس قدر تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون آلود ہو جائے، پھر بھی ذکر اللہ کرنے والا جو ہے وہ افضل ہے، وہ اعلیٰ ہے. دیکھا آپ نے. اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ذکر اللہ ہی کو، جو اللہ کو ہی افضل قرار دے دیں. سمجھیے گا میری بات کو. یہ جو حدیث پاک بیان ہوئی یہ تو درست ہے، لیکن اس کے وضاحتیں ہیں، اس کی ڈیفینیشن ہے. وہ ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ موقع کے لحاظ سے، جو موقع ہوگا اس موقع کے لحاظ سے آپ کو وہ چیز کرنی ہوگی. اگر جہاد فرض ہو گیا تو لہٰذا آپ کو جہاد کرنا ہوگا، ذکر اللہ پھر آپ کو چھوڑنا ہوگا. آپ جہاد کرتے کرتے بھی ذکر اللہ کر سکتے ہیں گے، سمجھا؟ ضروری نہیں کہ آپ کہیں بیٹھ ہی کر ہی ذکر اللہ کریں. تو لہٰذا اگر جہاد فرض ہو گیا اور ایک بندہ کہہ رہا کہ یار وہ میں ذکر اللہ کر رہا ہوں، جہاد میں شریک نہیں ہو رہا میں، تو لہٰذا وہ خطا کار ہو جائے گا وہ. کیونکہ اب جہاد فرض ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ ذکر اللہ صرف بیٹھ کر نہ کرے، وہ جہاد کے ذریعے سے ذکر اللہ کرے. وہ سمجھے آپ؟ جہاد کے ذریعے سے ذکر اللہ کرے. پھر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان لانا ہے. اس سائل نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ صلہ رحمی کرنا. پھر اس شخص نے عرض کی اس کے بعد؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جہاد کرنا. توجہ کیجئے گا، پہلی بار جب پوچھا تو سرکار نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، دوسری بار پوچھا تو سرکار نے فرمایا صلہ رحمی کرنا، اور تیسرا اگر جب پوچھا تو سرکار نے فرمایا رائے خدا میں جہاد کرنا. اب یہ صلہ رحمی کرنا اور جہاد کرنا اس وقت ضرورت تھی جس وقت اس بندے نے پوچھا سرکار کی بارگاہ میں، اس وقت صلہ رحمی کی ضرورت تھی، اس وقت جہاد کی ضرورت تھی. تو سرکار نے ترغیب دلاتے ہوئے صلہ رحمی کا ذہن بنایا، جہاد کا ذہن بنایا. اور بالکل اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا. پھر اس نے پوچھا اس کے بعد؟ تو سرکار نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہاں دوسرے نمبر پر ایک سوال ہے، اس کے دو جواب ہیں. دوسرے نمبر پر یہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وہاں پر صلہ رحمی تھا، یہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تیسرا اگر اس نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو رسول اللہ نے فرمایا نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہے. سمجھا؟ یعنی کہ یہاں پر یہ ضرورت تھی اور وہاں پر وہ ضرورت تھی. جیسا موقع ہوتا مصطفیٰ ویسا جواب دیتے. دیکھا جیسا موقع ہوتا اس لحاظ سے مطلب سرکار اپنا فرمان جاری فرماتے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ذکر اللہ جو ہے نا بے شک افضل ہے، افضل ہے. اب کوئی بندہ وہ یہ کہے کہ بھائی میں نماز نہیں پڑھ رہا، میں ذکر اللہ کر رہا ہوں، بیٹھ کر اللہ کر رہا ہوں، تو اب یعنی کہ اس کو گناہ گار کہا جائے گا. نماز پڑھنا بھی تو ذکر اللہ ہے اور سب سے افضل ذکر اللہ یہی ہے گا. نماز فرض ادا کرنا ذکر اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہی کا ذکر کہلاتا ہے. بہرحال اب اسی طریقے کی ایک حدیث پاک رسول اکرم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص رائے خدا میں خوب درہم اور دینار خرچ کرے، خوب مال اور پیسہ خرچ کرے، اور ایک طرف ایک بندہ ذکر اللہ کرنے والا ہے، تو سرکار نے فرمایا وہ ذکر اللہ کرنے والا افضل ہے اس سے. اب بتائیے آپ اس سے تو وہی یہاں پر قانون لگایا جائے گا، وہی حکم لگایا جائے گا کہ جس چیز کی ضرورت ہو، اگر اس وقت ضرورت رائے خدا میں خرچ کرنے کی ہے اور بندہ ذکر اللہ کر رہا ہے تو وہ مجرم ہے. گویا کہ تم اپنی بساط کے مطابق جو بھی خدمت کر سکتے ہو رائے خدا میں تم خدمت کرو، رائے خدا میں خرچ کرو، کیونکہ اس وقت رائے خدا میں خرچ کرنے کا وقت ہے، ذکر اللہ کا نہیں ہے. ذکر اللہ کر کے تم سمجھ رہو کہ میری جان چھوٹ جائے گی، نہیں. جو ضرورت ہو اس کو لاگو کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. حالانکہ
دونوں باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر دونوں باتیں آ گئی، مال کا بھی ذکر آ گیا، جان کا بھی ذکر آ گیا۔ اب جس چیز کی ضرورت ہو، حاجت ہو اسلام کو اور بانی اسلام کو، جس چیز کی ضرورت ہو اب آپ کو وہی پیش کرنا ہے۔ اگر مصطفیٰ جان مانگے جان دو، روپیہ مانگے روپیہ دو۔ تو پتہ یہ چلا میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہر مسلمان کو اس لیے زندہ رہنا چاہیے کہ جو بھی بارگاہ مصطفیٰ سے حکم آئے اور وہ تیار ہو لبیک یا رسول اللہ کہنے کے لیے، سمجھا؟ تو لہذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، بری صحبتوں میں سے جانے سے بچو، بری کچہریوں میں جانے سے بچو، اٹھنے بیٹھنے سے بچو اور اچھی صحبت کو اختیار کرو۔ اچھی صحبت تم کو اچھا بنا دے گی اور بری صحبت تم کو برا بنا دے گی، اسمگلر بنا دے گی، تمہارے کو ظالم بنا دے گی، تم کو جابر بنا دے گی، تم کو فاسق بنا دے گی، تم کو فاجر بنا دے گی، تم کو گناہگار بنا دے گی۔ بری صحبت برا بنا دے گی، اچھی صحبت اچھا بنا دے گی، یہاں تک کہ ولایت کا بھی تاج آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو اللہ آپ کو ولایت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو لہٰذا میرے بھائیو اچھی صحبتوں کو اختیار کرو۔ سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام یا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، یا اللہ جب تو یہ دیکھے کہ میں داؤد علیہ السلام کسی غلط مجلس میں جا رہا ہوں، غافلوں کی مجلس میں جا رہا ہوں، تو میری ٹانگ توڑ دینا، ٹانگ توڑ دینا اور وہاں جانے سے روک دینا، کیونکہ یہ ٹانگ تیری دی ہوئی نعمت ہے۔ اس ٹانگ کے ذریعے سے اچھی محفلوں میں جایا جائے اور جا کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ دیکھا؟ بہرحال آخری بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ذکر اللہ کرو، میں بھی ذکر اللہ کروں، اللہ رسول کا ذکر کریں، اور ذکر اللہ کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ملائکہ بھی ذکر کر رہے ہیں، ملائکہ سے مراد فرشتے، فرشتے سے مراد ملائکہ، سمجھا؟ وہ بھی ذکر اللہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہ بھی ذکر اللہ کرتے ہیں۔ شجر حجر ذرہ ذرہ ہر شے ذکر اللہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور کوئی چیز نہیں جو اسے صراحتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے، یعنی ہر شے ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ لوگوں جب یہ دنیا کی اشیاء اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے تو آپ کو اور مجھ کو تو چاہیے زیادہ سے زیادہ ہم ذکر اللہ کرنے والے ہو جائیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ یار وہ یہ جب یہ آیت کریمہ پڑھی نا انہوں نے، جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو ان کو خیال آیا، تو جب اگر یہی بات ہے تو پھر ہمیں ان کی آواز کیوں نہیں آتی ہے؟ خیال دل میں آیا، جب خیال آیا تو پھر ان کو پیشاب کی حاجت ہوئی، تو پھر وہ لوٹے کی طرف گئے تو لوٹے سے آواز آنے لگی اللہ اللہ۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، یار میں اس لوٹے کو بیت الخلا میں لے کر جاؤں، اس میں تو اللہ کی آوازیں، اللہ اللہ کا ذکر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر انہوں نے ڈھیلے کی طرف ہاتھ کیا، اس میں سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ، انہوں نے ہاتھ، یعنی وہ جس طرف وہ ہاتھ بڑھاتے اس میں سے اللہ کا ذکر کی آواز آتی، تو پھر یعنی کہ غائب سے آواز آئی۔ کچھ سمجھے ہم نے اپنی ذکر کو اس لیے مخفی کر دیا ہے، خاموش کر دیا ہے کہ تمہارے کاروبار نہ رکے، تمہارے کام نہ رکے۔ دیکھا آپ نے ہر شے اللہ کا ذکر کر رہی ہے، ہر شے، سمجھا؟ جب مسلمان انتقال کر جاتا ہے تو کرامن کاتبین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ بندہ تو مر گیا، اب ہمیں اجازت دے آسمانوں میں آئے تیرا ذکر کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے آسمان تو میرے ذکر کرنے والوں سے بھرے پڑے، تو یا اللہ ہمیں تو توفیق دے کہ زمین میں تیرا ذکر کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے زمین بھی میرے ذکر کرنے والوں سے بھری پڑی ہے، پھر یا اللہ کیا کرے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میرے اس مسلمان بندے کے قبر کے سرانے کھڑا ہو جا اور مجھ خدا کا ذکر کرتے رہے، اور قیامت کے روز اس کا ثواب اس بندے کو ایصال کر دینا، ایصال ثواب کر دینا۔ تبھی تو رسول اللہ نے فرمایا، کیونکہ فرشتے مومن ہیں نا، فرشتے مومن ہیں، اور مسلمانوں کے اندر بھی مومن ہوتے ہیں گے، مومن ایک درجہ اوپر ہوتا ہے، سمجھا؟
رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ میری امت گناہوں سمیت قبروں میں داخل ہوگی، اور جب وہ قبروں سے نکالی جائے گی تو گناہوں سے پاک ہوگی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ سرکار نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخشی جا چکے ہوں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ذکر اللہ ہوگا، اجتماعی دعا ہوگی۔ اور ایک بات سماعت فرمائیے، اگلے اتوار کو انشاءاللہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف، بڑے پیر صاحب کی 11ویں شریف منائیں گے انشاءاللہ دھوم دھام سے، اور انشاءاللہ لنگر غوثیہ کا بھی اہتمام ہوگا شان و شوکت کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت دیں گے، اور انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔